36 آیت نمبر ہے 42 آیت نمبر ہے 42 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان آیات میں اللہ جل جلالہ جب کسی قوم کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں یا کسی فرد کو اپنے عذاب اور پکڑ میں جکڑتے ہیں، اللہ جل جلالہ نے اس کا نصاب اور پکڑ سے پہلے کیا مراحل ہیں قرآن نے ان کو بیان کیا، اسی لیے آگے جا کے الحمدللہ رب العالمین بھی ہے، یعنی یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے، اللہ کا ایک فضل ہے کہ اس نے پہلے سے بتا دیا ہے کہ میں جب کسی کو پکڑتا ہوں تو میرا اصول اور قانون اور طریقہ کیا ہے، تاکہ عقل مند ان مراحل میں سنبھل جائیں، سمجھ جائیں اور دیکھ لیں کہ میں جن مراحل سے گزر رہا ہوں کیا میرے اوپر اللہ کی پکڑ تو آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے یہ آیات جو ہیں بھائی، قوم، فرد، من حیث الامت، من حیث المسلمان، ہر فرد ان آیات کو مد نظر رکھے۔ اللہ جل جلالہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہم نے ہر امت کی طرف، ہر جماعت کی طرف رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، بعض جگہ پیغمبر کے نائبین بھیجے، جیسے اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر مسلمان حضور علیہ السلام کا نائب ہے، اللہ کے نبی کے پیغام کو آگے بڑھائے۔ لیکن جب لوگوں نے اللہ کو ماننے سے اور نبی نے جو کچھ سمجھایا اس کو سمجھنے سے انکار کر دیا، بغاوت پر اتر آئے، تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ پھر میں نے ان کو پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں مبتلا کیا۔ کیوں؟ تاکہ وہ واپس پلٹ سکیں، رجوع کر سکیں، اپنی غلطی کی تلافی کر سکیں، ان کو احساس ہو کہ ہم غلط جا رہے ہیں۔ بھائی ان کو کیا ہو؟ احساس ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بھائی ذرا یہ سمجھنا، اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حق کو قبول کرنے کے لیے عاجزی کی ایک سطح چاہیے، سچی بات کو قبول کرنے کے لیے عاجزی کی ایک سطح چاہیے۔ جیسے پانی اگر کہیں زمین میں لے کے جانا ہو تو پانی کا اونچا اور زمین کا نیچے ہونا ضروری ہے۔ اگر پانی نیچے ہو، زمین اوپر ہو تو نیچے والا پانی اوپر چڑھانا بڑی مشکل ہے۔ یہی مزاج انسان کا ہے، حق بات کو قبول کرنا، سچائی کو قبول کرنا،
اپنی اصلاح کرنا، جو گناہ زندگی میں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرنا، اس کے لیے خاص قسم کی عاجزی چاہیے ہوتی ہے، انکساری چاہیے ہوتی ہے۔ جب بندہ میں نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کو سنبھالتے ہیں، کبھی بیمار کر دیتے ہیں، بیمار ہو کر اس کے مزاج میں عاجزی آ جاتی ہے، اس کا مزاج اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ پھر سچی اور نیکی کی بات کو فوراً قبول کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں ہر جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ بیماری سے پہلے اس کے عمل میں اتنی بہتری نہیں تھی، بیمار ہوا، بیمار ہونے کے بعد اس کی طبیعت میں نرمی آ گئی، عاجزی آ گئی، وہ پھر ہر بات کو سنتا ہے، نصیحت کو قبول کرتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ نیکی پر چل پڑتا ہے، نیکی پر چل پڑتا ہے، اس کا مزاج نرم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں عاجزی، شرافت، انکساری پیدا کر دیتے ہیں بیماری کے ذریعے، پریشانی کے ذریعے۔ تو فرمایا کہ جب کوئی بندہ کفر پر جاتا ہے، نافرمانی میں حد سے بڑھ جاتا ہے، اپنے اللہ کی بغاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پریشانی میں، آزمائش میں، مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں۔ اب جو بندہ عقل مند ہوتا ہے وہ فوراً سمجھتا ہے کہ میں کہیں غلطی کر آیا ہوں، غلط جا رہا ہوں، میرے اوپر یہ مصیبت آئی، وہ فوراً سنبھلتا ہے، اپنی پچھلی زندگی پر نظر ڈالتا ہے، پھر اس کو سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہو مجھ سے وہ بھی گناہ ہوا تھا، یہ بھی ہوا تھا، یہ بھی ہوا تھا، یہ بھی ہوا تھا، اور پھر وہ نرم پڑ جاتا ہے، فوراً توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آزمائش، مصیبت، بیماری، پریشانی اس بندے کے لیے رحمت ثابت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سنبھال لیتے ہیں۔ آگے قرآن نے فرمایا پھر نمبر 2 پر وہ شخص ہیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ ان کو بیماری اور آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں، وہ بالکل بھی اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ جیسے گناہوں کی مشین پہلے چل رہی تھی اب بھی چل رہی ہے، پہلے دڑا دھڑ اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی اب بھی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ایک خاص پیریڈ اس کے لیے پریشانیوں کا رکھتے، لیکن وہ بندہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، بیمار بھی ہے لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے، جس طرح پہلے سود کھا رہا تھا اب بھی کھا رہا ہے، جس طرح پہلے نماز کا کوئی لینا دینا نہیں تھا اب بھی نہیں ہے، حرام معاملات جس طرح پہلے تھے اب بھی ہیں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں گردے فیل ہو رہے ہیں، شراب اب بھی چل رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک مرحلے پر جا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم پھر ان پریشانیوں سے نکال کر پھر دنیا کی نعمتوں کی بارش کر دیتے ہیں، اس پر مالداری آ جاتی ہے اور وہ پھر مست ہو جاتا ہے کہ اوہ، جب ہم اس کو پھر آسانیوں سے نوازتے ہیں وہ انہی آسانیوں میں ڈوبا رہتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا، اچانک ایک دن ہم موت کے ذریعے اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ اور بھائی جو اس حالت میں اللہ کی نافرمانی میں پکڑا گیا تو ظاہر ہے بھائی اس کی آخرت تو ساری کیا ہوگی؟ تباہ و برباد ہوگی۔ اس لیے بھائیو میرے اور آپ کے سمجھنے کی 2 باتیں۔ پہلی بات یہ ہے جس وقت ہم پر کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، ہمارا اللہ کی طرف رجوع بڑھ جائے، توبہ استغفار بڑھ جائے، زندگی میں جہاں کمی کوتاہیاں ہیں ہم فوراً ان کی تلافی، ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، دیکھیں میرے کہاں کہاں میری زندگی میں خامیاں ہیں، کوتاہیاں، ان کی اصلاح کریں۔ نمبر دو اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی بھی بہت کرتا ہے
اور اس کے اوپر دنیاوی نعمتوں کی انعامات کی بارش بھی بہت ہے۔ ایسے موقع پر بہت اشکال پیش آتا ہے۔ ہم زندگی میں بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ نہ ان کو دین کی پرواہ، نہ کسی نیکی کا پتہ، اوپر سے وہ ظالم بھی بہت ہیں، فسادی بھی بہت ہیں، معاشرے کے بدترین انسان ہیں، لیکن ادھر سے ہم دیکھتے ہیں ان کا کاروبار بھی بہت اعلیٰ ہے، دنیاوی نعمتوں کی بارش بھی ان پر ہو رہی ہے۔ ایسے موقع پر بندہ حیران ہو جاتا ہے، یا اللہ یہ تو آپ کے نافرمان ہیں، آپ ان کو اتنا کیوں دے رہے ہیں؟ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی جہاں دیکھو کہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ دنیاوی نعمتیں بڑھ رہی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو، اللہ جل جلالہ نے اپنی رحمت کے دائرے سے نکال دیا ہے۔ اس لیے ہم بعض لوگوں کو زندگی میں دیکھا ہے، جیسے ان کی نافرمانیاں بڑھتی جاتی ہیں، دنیاوی اسباب، مال و دولت ان کا بڑھتا ہی جاتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی رسی کو ڈھیلا کرنا ہے۔ آپ حضرات نے شاید کبھی دیکھا ہو، میں نے تو یہ دیکھا ہے، شکاری جب شکار کرتے ہیں نا مچھلی کا، تو وہ جو اس کی ڈور ہوتی ہے اس کو یوں پکڑے ہوتے ہیں، جیسے ہی ان کو اندازہ ہوتا ہے نا کہ مچھلی پکڑ رہی ہے، وہ اس کو تھوڑا سا ڈھیلا چھوڑتے ہیں، تھوڑا سا کیا کرتے ہیں؟ ڈھیلا چھوڑتے ہیں، تاکہ مچھلی اس کو اچھی، اگر اس کو سخت کریں تو پھر مچھلی ڈر جاتی ہے، وہ اس کو ڈھیلا چھوڑتے ہیں، تھوڑا سا ڈھیل دیتے ہیں اور مچھلی اس کو قابو کر لیتی ہے، اور پھر وہ یکدم جھٹکا مارتے ہیں جس سے مچھلی کے حلق میں وہ کنڈی پھنس جاتی۔ تو فرمایا کہ جب کسی کو دیکھو کہ یہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اس کے اوپر دنیاوی نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، دنیاوی نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، تو بھائی اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہے ہیں، یہ بندہ بہت خطرے میں ہے، یہ اچانک پکڑ لیا جائے گا۔ اور ایک مرتبہ ایک صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ مفتی صاحب اگر میں کبھی نماز میں کوتاہی کروں یا فلاں تو فوراً میرا نقصان ہو جاتا ہے۔ فوراً کیا ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہے تب ایسا ہو رہا ہے، تمہارے اوپر کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، شکر کرو۔ نماز میں سستی دیکھتے ہو، کاروبار میں اللہ نقصان کر کے تمہیں سنبھال لیتے ہیں، تمہیں واپس پلٹنے کا موقع دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں سے ناراض ہو جائیں، اللہ جل جلالہ پھر ان پر دنیاوی آزمائشیں نہیں اتارا کرتے۔ اسرائیلی روایات میں فرعون کے بارے میں آتا ہے، جب فرعون حد سے بڑھ گیا، خدائی کے دعوے پر آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نعمتوں کی اتنی بارش کی کہ کبھی اس کے سر میں بھی درد نہیں ہوا تھا، کبھی اس کے سر میں بھی درد نہیں ہوا تھا، اللہ نے کھلا چھوڑ دیا۔ اور بھائی یہ بات تو میں نے آپ کی خدمت میں بہت عرض کی ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کے نیک بندوں کو اسی لیے آخری زندگی کے مرحلہ میں اللہ تھوڑی بیماریاں لگا دیتے ہیں، ان کو بھائی کیا لگا دیتے ہیں؟ بیماریاں لگا دیتے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو یہ بات عرض کروں، یہ بڑے بڑے صاحب علم لکھیے، آپ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے اللہ کے نیک بندوں کو دیکھیں گے، جب ان کی زندگی کا آخر آ جاتا ہے لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنے خطے کے بڑے بڑے علماء کے بارے میں، ان کے حالات میں، فلاں قرآن کے بہت بڑے مفسر ہیں، دین کی بڑی خدمت مفکر ہیں، گٹھیا ہو گیا آخری زندگی میں، چلنے پھرنے سے رہ گئے۔ فلاں جو ہیں بہت بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں، گھٹنے ختم ہو گئے۔ بھائی کیا ہو گیا؟ گھٹنے ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کو پتہ ہے یہ میرے مقرب بندے ہیں، میں ان کو جیسے بیماری دوں گا ان کی عبادت بڑھ جائے گی، ان کا میری طرف رجوع، ان کے دل نرم پڑ جائیں گے۔ اللہ جل جلالہ پھر آخری موقع پر اپنے بندوں کو بیماریوں سے گزار کر اتنا اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ ان کو دنیا کی گندگیوں سے صاف کر کے اپنے یہاں لے جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا،
یقیناً ہم نے رسول بھیجے الی امم من قبلک، آپ سے پہلے ساری امتوں کی طرف، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، پھر ہم نے پکڑ لیا ان کو پریشانیوں میں اور وَالضَّرَّاء، مصیبتوں میں۔ کیوں پکڑا؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ بھائی تاکہ وہ کیا کریں؟ اور بھائی یہ تو میں بار بار عرض کرتا ہوں، قرآن ہمیں بار بار یہ سبق سکھلاتا ہے کہ اگر ہم تمہیں پریشانیوں میں مبتلا نہ کریں تو تم پتہ نہیں بغاوت کے کس درجے پر پہنچ جاؤ۔ میں اکثر سوچتا ہوں اگر ہمارے ساتھ اللہ محتاجگیاں پریشانیاں نہ لگائیں تو ہم وہ مصر کے فرعون کو بھول جائیں، ہم میں سے ہر بندہ فرعون بن جائے، ہم میں سے ہر بندہ کیا بن جائے؟ فرعون بن جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تھوڑے سے جھٹکے، آزمائشیں، مصیبتیں دے کر اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ لعلہم یتضرعون فلولا اذ جاء، ایسا کیوں نہ ہوا اذ جاءہم بأسنا، کہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے مصیبت آئی، تضرعوا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ وہ عاجزی کرتے، لیکن انہوں نے الٹ کیا۔ ولکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے۔ بھائی ان کے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے۔ مجھ سے بھائی میں بعض باتیں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، کسی کا برا ذکر مقصد نہیں ہوتا، اور اس انداز سے میں بیان کرتا ہوں کہ کسی کا عیب نہ کھلے، اور عموماً وہ باتیں دور کی ہوتی ہیں، عموماً وہ باتیں کیا ہوتی ہیں؟ دور کی ہوتی ہیں۔ مجھے بڑی شرم آتی ہے بات بتاتے ہوئے۔ مجھے ایک مرتبہ، وہ شاید بیٹے تھے یا بھتیجے تھے یا داماد تھے، انہوں نے اپنے والد کا یا اپنے سسر کا بتایا۔ بیچارے جب مجھ سے پوچھ رہے تھے نا تو بڑے ڈر کے کہ جی وہ بیمار تھے، ساری زندگی گناہ پر گزاری ہے، ہسپتال میں تھے، ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ ان کا جگر ختم ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ کہنے کہ انہوں نے اس وقت میں مجھے کہا کہ یہ ڈاکٹر ویسے ہی کہہ رہے ہیں، چونکہ ساری زندگی انہوں نے شراب پی، تو مجھے کہا کہ اگر مجھے تھوڑی سی لا دو تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ کہنے کہ مجھ صاحب اس کے 2 دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ آخری وقت بھی ان کی تمنا یہ تھی، آخری وقت بھی ان کی تمنا یہ تھی۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، پریشانیوں میں جو نرم نہ پڑے ہم پھر ان کے دل کو بھائی کیا کر دیتے ہیں؟ سخت کر دیتے ہیں۔ وَلَٰكِنْ قَسَتْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کیوں؟ شیطان ان کی کرتوتوں کو خوبصورت کر کے ان کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا، پھر جب وہ بھول جاتے ہیں ہر نصیحت کو، مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جو نصیحت ان کو کی جا رہی ہوتی ہے، فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم ہر طرح کی نعمتوں کا دروازہ ان پر کھول دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جاؤ اب، ہاں، پھر ہم ان کو کاروبار بھی آپ دیکھو گے کہاں سے کہاں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، بڑے بڑے فاسق و فاجر، بڑے بڑے بدبخت، ان کے اوپر دنیا کے انعامات اتنے، اس سے بھائی کبھی بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ ہاں یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے، جس بندے پر جیسے جیسے اللہ انعامات بڑھا رہے ہیں اس میں شکر بھی بڑھ رہا ہے، سمجھ لیجئے یہ تو اللہ کا بہت ہی مقرب بندہ ہے، اس کا ماشاءاللہ کاروبار بھی بہت اچھا ہے، اور یہ اپنے کاروبار اپنے مال میں سے زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ ہم نے دنیا پتہ نہیں کس کو سمجھ لیجیے، ہمارے ہاں جو ضرورت سے زیادہ نیک لوگ ہوتے ہیں نا، وہ دنیا کی بڑی مذمت بیان کرتے ہیں۔ وہ ایک صاحب تھے نا، وہ کھڑے بیان کر رہے تھے کہ دنیا بہت بری ہے، اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتے، فلاں کرتے فلاں کرتے۔ آگے سے ایک صاحب اٹھے، اس نے کہا مولوی صاحب جیب میں جو پیسے ہیں وہ مجھے دے دیں، جیب میں جو پیسے ہیں، کیوں وہ تو بہت گندے ہیں، آپ نے کیا کرنے، آپ نے کیا کرنے۔ ہم نے دنیا پیسے کو سمجھ لیا ہے، پیسہ بھائی دنیا نہیں ہے، پیسہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی بیمار ہو جائے، جیب میں پیسہ نہ ہو تو یہ دوائی لے سکتا ہے؟ تو پیسہ تو اللہ کی نعمت ہے۔
دنیا کیا ہے؟ دنیا دل کی وہ لالچی کیفیت ہے کہ بندہ اس دنیا کے پیچھے مارا پھرے، نہ حلال دیکھے نہ حرام دیکھے۔ وہ جو دل کو ناجائز کشش ہے دنیا کی طرف، وہ دنیا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس سے کیا کیا گیا ہے؟ منع کیا گیا۔ اس لیے فرمایا جو نہ سنبھلے ففتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر ہم ہر نعمت کا دروازہ اس پر کھول دیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ وہ پھر موج مستی میں آ جاتا ہے، جو کچھ ہم اس کو دیتے ہیں وہ اب اس میں مستی میں ڈوبا رہتا ہے۔ اخذناہم بغتۃ، پھر ہم اس کو اچانک پکڑ لیتے ہیں۔ فاذا ہم مبلسون، جناب پھر وہ چیختے پیٹتے ہیں، لیکن ہم پھر ان کو موقع اتنا سخت پکڑتے ہیں۔ فقطع دابر القوم، پھر ہم جڑیں ہی کاٹ دیتے ہیں اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا، پھر ہم ان کی جڑیں ہی کاٹ دیتے ہیں، ان کا بیج ہی ختم کر دیتے ہیں، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کو، بھائی پیچھے تو اللہ کا عذاب آیا، ساری تعریفیں کس لیے؟ ساری تعریفیں کس لیے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے سے اپنے ضابطے کو بیان کر رہے ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ میں نے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا، پورے قرآن میں ایک آیت بھی عذاب کی نہیں ہے۔ جہاں جہنم کا ذکر ہے وہ جہنم کا ذکر بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے سے بتا دیتے ہیں۔ جو دشمن ہوتا ہے نا وہ پہلے سے بتاتا نہیں ہے، وہ اچانک حملہ کرتا ہے۔ اللہ جل جلالہ جہنم کی آیات بھی 100% اللہ کی رحمت ہے، اللہ پہلے بتا رہے ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ، یہ غلطی نہ کرو۔ اس لیے یہاں عذاب آیا فقطع دابر القوم الذین ظلموا، کہہ کر فوراً کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالتا ہے۔ اس نے پہلے سے بتا دیا۔ اب ہم سب غور کر لیں کہ ہم کس مرحلے میں ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کیا ہم اس مرحلے میں تو نہیں کہ پریشان ہیں لیکن بے ایمانیوں سے باز نہیں آ رہے، بیماری میں ہیں، اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آ رہے؟ اگر ہم اس مرحلے میں ہیں فوراً سنبھلیں کہ میں ڈوبنے کے قریب جا رہا ہوں، میں تباہ اور برباد ہونے کے قریب آ رہا ہوں۔ نمبر 2، کیا ہم اس مرحلے میں تو نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت فراوانی دے رکھی ہے لیکن ہمیں اللہ کے دین کی پرواہ نہیں ہے، پھر تو ہم تباہ ہونے کے بالکل قریب ہیں۔ ہاں، اگر میرے اور آپ کے اندر 2 کیفیتیں ہیں، اس پر اللہ کا شکر کیجیے، اللہ کا انعام ہے۔ پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، لیکن اللہ کی طرف رجوع بڑھ رہا ہے، یا دنیاوی نعمتیں بہت ہیں، ہر چیز اللہ کا فضل ہے، لیکن الحمدللہ جیسے اللہ کا فضل بڑھ رہا ہے اللہ کا شکر بھی بڑھ رہا ہے، کاروبار اچھا چل رہا ہے، یہ بھی فکر رہتی ہے میں نے زکوٰۃ بھی دینی ہے، ہاں میرے اوپر حج بھی فرض ہے، میرے مال میں غریبوں کا بھی حق ہے، رشتہ داروں کا بھی حق ہے۔ اگر یہ کیفیت ہے پھر بھی اللہ کا بہت فضل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ